الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیشان میں لکھوں کہا کروڑہا ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس اسم مبارک پر گفتگو کر رہے ہیں اللہ کریم کا بہت ہی بابرکت نام صفاتی نام المہیمن پر بات کر رہے ہیں۔ المہیمن کا مطلب ہے سب کی نگہبانی کرنے والا، سب کی نگہبانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ نگہبانی، حفاظت، اللہ کریم کا ایک نام حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے۔ اس کا مطلب بھی حفاظت فرمانے والا ہے۔ الحفیظ حفاظت فرمانے والا، لیکن المہیمن کا مطلب حفاظت فرمانے والا، اس کے معانی اور اس کی تشریح جب بیان ہوگی تو آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کرشمات کیا ہیں، اس کے معجزات کیا ہیں، اس مبارک اسم کی کرامات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فیوز کیا ہیں، اس کی اسرار کیا ہیں، اسے کس طرح سے پڑھا جائے، کتنی تعداد میں پڑھا جائے، کس زمان میں پڑھا جائے، کس مکان میں پڑھا جائے، کس تعداد میں پڑھا جائے۔ جب یہ سب اسرار آپ کے سامنے کھل جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ اللہ کریم کا یہ نام اتنی برکتوں کا حامل ہے، اتنی فراخیوں کا حامل ہے، اتنے اسرار کا حامل ہے، اتنے رموز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، حیران رہ جائیں گے۔ یہ اتنا بابرکت، اتنا عالیشان اور اتنے اسرار و رموز سے یہ بھرا پڑا ہی اسم مبارک کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کائنات کے سارے مصنفین لکھنا شروع کر دیں اس اسم مبارک کی برکات کو۔ اللہ کریم کے تمام اسماء کے اندر اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں کہ جس کا جو عقدہ ہے وہ کھل نہیں پا سکتا کہ اتنے اسرار ہیں اللہ کریم کے اسماء مبارکہ میں۔ میں نے عرض کیا الحافظ کا مطلب حفاظت فرمانے والا ہے، الحفیظ کا مطلب بھی حفاظت فرمانے والا ہے، اور المہیمن کا مطلب بھی حفاظت فرمانے والا، نگہبانی فرمانے والا۔ لیکن یہ ان ناموں سے ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ اصل جو بات ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ المہیمن جو لفظ ہے، جو اسم ہے، یہ حیمن الطائر علی فراخہ، اس کا جو مطلب بیان کرتے ہوئے مترجمین نے، مفسرین نے اور شارحین نے جو بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندے نے اپنے پر اپنے بچے پر بچھا دیے، جیسے مرغی خطرہ کے وقت اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ حیمنہ لفظ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے یہ لفظ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو 99 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان میں یہ نام المہیمن کہ نگہبانی ایسے فرمائی کہ سیکیور کر دیا ہر چیز کو، مخلوقات کو بھی اور
ہر طرح کی جو اشیاء ہیں جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، جو مادی بھی ہیں، جو روحانی بھی ہیں، غیر مادی بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نگہبانی فرما دی ہے، اس طرح سے توازن عطا فرما دیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے جگہ پر اللہ کی نگہبانی میں قائم ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال پیش کروں گا سورج کی۔ اب سورج سے گیسز ایسی نکلتی ہیں اور اس سے آگ کے لاوے ایسے پھوٹتے ہیں کہ اگر اس کے قریب چلے جائیں تو ایسی آوازیں ہیں کہ آپ ڈر جائیں گے، اور آوازیں ایسی ہیں کہ اس کی آوازوں کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں سالم نہیں رہ سکیں گی۔ ایسی آوازیں اس کے نزدیک کہ ٹوٹ رہی ہیں، بکھر رہی ہیں، جڑ رہی ہیں، جو سورج ہمیں جیسے نظر آتا ہے ویسے نہیں۔ اگر یہاں جون کے اس مہینے میں زمین پر اتنی تپش ہے سورج کی وجہ سے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ سورج کے قریب کتنی گرمی ہوگی، کتنی تپش ہوگی۔ ابھی سائنسدانوں نے فریدی صاحب سورج کے قریب مشین بھیجنا چاہی، تو ابھی سورج سے وہ کئی لاکھ میل دور تھے، وہاں پر انہیں سورج کی گیسز اور اس کے لاوے پھوٹنے کی وجہ سے ایسی ایسی آوازیں آئیں کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز کی نگہبانی ایسے فرما دی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے توازن پر رکھا ہے، اعتدال پر رکھا ہے، کہ سورج، ستارے، سیارے یہ محو گردش ہیں، اور ایک نظام شمسی جو سولر سسٹم ہے اس کے تحت اس طرح سے اللہ کریم نے ان کے نگہبانی اور ڈیزائن ان کا فرمایا ہے، اس مصور نے، اس خالق نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر رہتے ہوئے چل رہی ہے۔ جیسے چاند کی قمری مہینے کی پہلی شب چاند کس طرح نمودار ہوتا ہے، دوسری شب کس طرح نمودار ہوتا ہے، 14ویں شب کس طرح نمودار ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں ہر مہینے قمری کو، اسی طریقے سے چاند آپ کو نظر آئے گا، جس طریقے سے آپ کو پہلی شب میں نظر آتا ہے، اگلے مہینے پہلی شب میں بھی ویسا نظر آئے گا۔ یہ الگ بات ہے بادلوں کی وجہ سے چھپ جائے، لیکن ہر چیز کی نگہبانی، مثلا کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کمپیوٹر ہے، یا انٹرنیٹ میں ڈیٹا ہوتا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، یا ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اس میں ہر چیز کی شماریات، جسے ہم ڈیٹائزم کہہ سکتے ہیں، ایک نہایت حسین پہلو کے ساتھ کہ اس پوسٹ پہ، اس ویڈیو پہ ویوز کتنے ہیں، اس کی ترتیب لکھی ہوئی آ رہی ہے، خود بخود آ رہی ہے۔ کیوں؟ پیچھے ایک سیکیورٹی سسٹم کام کر رہا ہے، ورک کر رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے خود بخود وہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے کہ یہ اتنے ویوز ہیں، اتنے لائکس ہیں، اتنے کمنٹس ہیں، اور بیک اینڈ پہ اس کے پیچھے یہ مواد موجود ہے، اور وہ آپ کے سامنے شو ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک نگہبانی موجود ہے، ایک سیکیورٹی سسٹم موجود ہے۔ تو اللہ کریم المہیمن ایسا نگہبان ہے فریدی صاحب، جو آپ کے اعمال کی نگہبانی بھی فرماتا ہے، جو آپ کے اقوال کی نگہبانی بھی فرماتا ہے، جو آپ کے افعال کی نگہبانی بھی فرماتا ہے۔ آپ خلوت میں ہیں، آپ جلوت میں ہیں، آپ تنہائی میں ہیں، آپ لوگوں کی بھیڑ میں ہیں، آپ کے اعمال، آپ کے بول، آپ کے چال چلن، دیکھنا سننا، سب کی نگہبانی اللہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں آپ کی نیکیوں کی لسٹ بھی موجود ہوگی، اور آپ کے اور ہمارے گناہوں کی لسٹ بھی موجود ہوگی، ہماری نیکیوں کی لسٹ بھی موجود ہوگی، ہمارے گناہوں کی لسٹ بھی موجود ہوگی۔ یہ یقین رکھیں اس اسم مبارک کی تاثیر لینے کے لیے کہ میں اللہ کی نگہبانی میں ہوں، تو تنہائی پا کر گناہ کی طرف نہ جائیں، معصیت کی طرف نہ جائیں، اگر چلے گئے ہیں تو اس غفور کے آگے مغفرت طلب کر لیں۔
توبہ کر لیں، اس تواب کے آگے، اس رحیم کے آگے توبہ کر لیں۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لیں، معافی نامہ پیش کر لیں اور اپنی عرضداشت پیش کر دیں کہ مولا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے، جانے میں، انجانے میں، تنہائی میں، بھیڑ میں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ تو پھر یہ یقین رکھیں المہیمن کہ وہ سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، میں اس کی بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بارگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اب ایک نگران ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے، اس کا کام حفاظت کرنا نہیں ہوتا، اس کا کام نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کمرہ امتحان کے نگران ہوتے، وہ نگرانی کرتے، نگران کا لفظ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہاسٹل کے نگران ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کابینہ کے نگران ہوتے ہیں، ایک علاقے کے نگران ہوتے ہیں، کسی تحریک کے تحت، کسی ادارے کے تحت، امیر کہہ لیں، امیر ہوتے۔ تو نگران کا کام کیا ہوتا ہے؟ نگرانی کرنا، سپرویژن کرنا، دیکھنا۔ لیکن نگہبان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ نگرانی بھی کرنا اور اس کی حفاظت بھی کرنا۔ تو اللہ کریم وہ ذات عالی ہے، وہ ذات عالیہ ہے، وہ ذات کمال ہے، وہ ذات عظیم ہے، وہ ذات مقدس ہے کہ جو بیک وقت نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، محافظ بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں، بیک وقت وہ ساری صفات پر قابض بھی ہے اور ساری صفات پر وہ حاوی بھی ہے، ساری صفات پر وہ براجمان ہے، ساری صفات پر وہ قادر و قدیر بھی ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ خلوت میں گناہ کر لیں، کون دیکھ رہا ہے، یاد رکھیے گا اس نگہبان کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص اس سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قولی فعلی عبادات کا ذکر بھی شمار کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے کتنی بار پکارا ہے، اس کی شمار میں ہے۔ میں نے عرض کیا نا ڈیٹائزم کے بارے میں، اس کے شمار میں ہے کہ میرے بندے نے المہیمن کتنی بار پکارا، اس کے شمار میں ہے کہ میرے بندے نے مؤمن کتنی بار پکارا، اس کے شمار میں ہے کہ میرے بندے نے سلام کتنی بار پکارا، اس کے شمار میں ہے کہ میرے بندے نے مالک کتنی بار کہہ کر مجھے پکارا تھا، اس کے شمار میں ہے کہ قدوس کتنی بار کہہ کر پکارا تھا، اس کے شمار میں ہے کہ رحمان و رحیم کہہ کر کتنی بار میرے بندے نے پکارا تھا۔ اگر انسان کے بنائے ہوا اس ڈیٹائزم میں، اس شماریات کے انداز میں یہ چیز شو ہو جاتی ہے کہ اس کے ویورز کتنے ہیں، اس کے لائک کتنے ہیں، اس کے کمنٹس کتنے ہیں، اس کے فالوور کتنے ہیں، اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں، یہ کاؤنٹنگ شو ہو جاتی ہے، یہ کوڈنگ شو ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم کا نظام تو پھر سارے نظاموں پہ بھاری ہے نا۔ تو آپ کی پکارنے کی وہ پکار سنتا ہے، آپ اللہ کے اسماء کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی بات نہیں بن رہی تو اس مایوسی میں نہ آئیں کہ میری یہ حاجت پوری نہیں ہوئی، میری یہ مشکل حل نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اسے تیرا پکارنا کتنا عزیز ہو رہا ہو، کتنا پسند آ رہا ہو۔ معلمین نے، علماء کرام نے ارشاد فرمایا، ان کی زبان سے سننے کو اکثر ملتا ہے، اور خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ القرآن، آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، مخدوم المشائخ، درویش کامل، سلطان الوظائف، حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث طیبہ کی روشنی میں مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا جلدی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، فریدی صاحب، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں جب یہ آتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے رزق کی لوڑ ہے، مجھے دولت کی تھوڑ ہے،
میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں وہ مل رہا تو ایک غیر مسلم کو مل رہا ہے، ایک نافرمان کو ملتا جا رہا ہے، ایک پریشان حال کو ملتا جا رہا ہے۔ تو سرکار پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تیرا مانگنا تیرے رب کو بے حد پسند آ رہا ہو، تیرا مانگنا تیرے رب کو بے حد پسند آ رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جس بندے کی پکار کو وہ پسند کرتا ہے، جس بندے کی پکار کو وہ پسند فرماتا ہے، وہ اس بندے کی پکار کو پھر بار بار سنتا ہے۔ ایک کافر مانگے تو فوری دے دیتا ہے، ایک کافر کی، ایک نافرمان کی جب کوئی وہ مانگنے کی طلب کرتا ہے، مانگ کرتا ہے، طلب کرتا ہے تو فوری پوری ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اسے اس مالک قدوس کو اس کی آواز، اس کا مانگنا پسند نہیں آتا۔ فرشتوں اس کی مانگ جلدی پوری کر دو، ہمیں اس کا مانگنا گوارا نہیں، ہمیں اس کا طلب کرنا گوارا نہیں۔ تو صاحبان، عزیزان، اس در سے مانگنا روکنا نہیں ہے، اس در سے طلب کرنا روکنا نہیں ہے، اس در پہ سوالی بننا چھوڑنا نہیں ہے۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ وہ المہیمن ہے، وہ مؤمن ہے، وہ سلام ہے، وہ عزیز ہے، وہ قادر قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آپ شرح اسماء الحسنہ کی سیریز میں اللہ کریم کے ان اسماء کی صفات، فیوزات، برکات، مشاہدات، ثمرات، عنایات، انعامات وہ سن رہے ہیں، اور یقیناً اس طرح سے اللہ کریم کے ان اسماء کو بخاص اردو میں آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پر کے پلیٹ فارمز پر کہیں بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ اگر سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ نے ہمیں حکم نہ فرمایا ہوتا تو ہم اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے امت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کا رستہ دکھایا، تو اس میں ابابیل کی طرح یا ہدہد کی طرح یا بلبل کی طرح جو اس کی چونچ میں پانی تھا، اس جتنا کام ہم بھی کر جائیں۔ تو آپ اسے شیئر کریں اور لوگوں کو بھی بھیجیں، اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، تاکہ یہ آگے بھی لوگوں تک جائے اور یہ پیغام عشق، پیغام محبت اور پیغام قرب الہی یہ لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ اللہ کریم کی شمار میں سب کچھ ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کے خیالات کو بھی شمار فرما رہا ہے، اس کی بھی نگہبانی فرما رہا ہے، اور ہمارے غم سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے غموں سے بھی بخوبی واقف ہے، ہمارے دکھوں سے بھی بخوبی واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اگر اس نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اگر اس نے پریشانی اس کی طرف سے ہے، اگر مصیبت اس طرف سے ہے، تو پھر یہ کہہ کے اس کا شکر بجا لاؤ اور صبر کر لو اور اس کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ کہہ کے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یہ کہہ کے تو یقین کر لیجئے کہ اللہ کریم کی طرف سے غیبی مدد آ جائے گی۔ آپ کسی بھی اسم کو پکار رہے ہیں، وہ نگہبان ہے۔ کیسا نگہبان؟ اللہ اکبر! کہ اس کائنات کو کس توازن کے ساتھ ترتیب دے دیا،
انسانی جسم کو کس طرح سے ترتیب دے دیا. اللہ اکبر. اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ میں تو کریم ہوں. المہیمن، میں تو نگہبان ہوں. الذی خلقک فسواک فعدلک، تو دیکھتا نہیں کہ ہم نے تجھے تخلیق کیا فسواک فعدلک، کس عدل کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ، کس انصاف کے ساتھ. آج اگر ایک آنکھ بند کر لو اور صرف ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دو، اور ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دو، ایک آنکھ بند کر لو کچھ دیر کے لیے، آپ کو عجیب لگے گا. اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دی تاکہ تو آسان رہے، تجھے دیکھنے میں آسانی ہو. ایسے 3 ڈائمینشنز میں تم دیکھ رہے ہو. اللہ نے تمہیں حس دی محسوس کرنے کی، اللہ نے طاقت دی، بصارت دی، سماعت دی. سانس کے لیے ایک انتہائی بہترین نظام دیا، خوراک کے لیے الگ سے نالی دی، سانس کی نالی الگ سے دی، پھر سانس کو سٹور کرنے کے لیے پھیپھڑے دیے، پھر میدا دیا، میدے کے اندر پھر بہترین قسم کا ایسڈ رکھا کہ جو تو کھائے اس کو پچا جائے. تو جسم پر غور کریں اپنے آپ پر کہ اللہ کریم نے تجھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان تجھے میں نے بڑا حسین و تقویم بنایا. تو وہ دلوں کے بھید سے بھی بخوبی واقف ہے، اس کی نگہبانی بھی کرتا ہے. دماغ کی لہروں میں جو خیالات آتے ہیں اس کی نگہبانی بھی کرتا ہے. تو اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ایک قدم اس کی طرف بڑھا دیں. جب اس کی طرف تم ایک قدم بڑھاؤ گے، اس کی رحمت پورے جوش کے ساتھ تمہاری طرف آ جائے گی، پوری طوفانی طاقت کے ساتھ تمہاری طرف آ جائے گی. اور المہیمن، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک پرندہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے، ہیمن اسی کی کیفیت کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے، پیش کرتا ہے. تو المہیمن، وہ نگہبان، پوری طرح سے تمہیں اس کی المہیمن کی صفت پوری طرح سے تمام پریشانیوں سے تمہیں اپنی نگہبانی میں ایسا لے گی، ایسا حفاظتی حصار قائم کر دے گی کہ تیری زندگی میں توازن آ جائے گا، تیری زندگی میں اعتدال آ جائے گا، تیری زندگی میں سکون آ جائے گا. اور اس کے اعمال کی طرف بڑھتے ہیں. جو شخص غسل کرے پھر خلوت میں توجہ سے 2 رکعت نماز پڑھے، عمل کی طرف بڑھے نا، غسل کرے پھر خلوت میں توجہ سے 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اس کے بعد 100 بار یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو پڑھے، اس کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور وہ خود عالی ہمت ہو جائے گا. جو کوئی اس اسم مبارک کو غم کے وقت 29 بار پڑھے گا، اللہ کریم اس کے غم کو دور فرما دے گا. جو شخص اس اسم مبارک کی مداومت کرے گا، دوام کے ساتھ پڑھے گا، ہمیشگی کرے گا، پڑھتا رہے گا، وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا. جو شخص اس اسم مبارک یا مہیمن کو بکثرت ورد کرے گا، یا مہیمن یا مہیمن یا مہیمن یا مہیمن، انشاءاللہ تعالی جان و مال ہر آفت سے محفوظ رہے گا. جو شخص روزانہ
1115 مرتبہ اس اسم مبارک یا مہیمن کو پڑھے گا، وہ انشاءاللہ تعالی دنیاوی آفتوں سے نجات پائے گا اور بڑے بڑے خطروں کا سامنا ہونے پر بھی محفوظ اور زندہ اور سلامت رہے گا۔ یعنی یا مہیمن ایک ایسا نگہبانی حصار ہے، اور یہ ایسا جلیل حصار ہے، جلیل حصار جلیل ہے۔ ایک ہے حصار کبیر، فریدی صاحب یہ حصار جلیل ہے، یہ ایسا جلیل حصار ہے کہ جو پوری آب و تاب کے ساتھ اس بندے کی حفاظت قائم ہو جاتی ہے جو اس کو ورد کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا 1115 کا معمول بنا لے۔ جو شخص روزانہ اسم مبارک یا مہیمن کو پڑھتا رہے گا وہ انشاءاللہ تعالی سمندری فضائی سفر سے بخیریت واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اسم مبارک یا مہیمن کو کثرت کے ساتھ ورد کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم اس میں غیر معمولی قوت برداشت عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس میں ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے، سخت سے سخت کام کرنے اور خطرناک سے خطرناک مہمات کو بخوبی انجام دینے کی طاقت اور اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ میں اس کی وضاحت اگر کروں تو 1 منٹ کے اندر وضاحت یہ ہے کہ اس اسم مبارک کو کثرت سے ورد کرنے والے کے دشمن جتنے مرضی طاقتور ہوں، چالیں چلنے والے جتنے مرضی طاقتور ہوں، وہ ان کی چالیں سب زیر ہو جائیں گی۔ جادو کرنے والے دشمن زیر ہو جائیں گے، حسد کرنے والے زیر رہیں گے، لیکن وہ اس اسم مبارک کو ورد کرنے والا وہ کامیاب رہے گا۔ اس اسم مبارک کو بکثرت ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیں گے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اسے انجام تک پہنچانے کے لیے غیب سے سامان مہیا فرما دیں گے۔ جو شخص بطور استخارہ کسی کام کا انجام معلوم کرنا چاہتا ہو، وہ غسل کر کے قبلہ رو بیٹھ کر اس اسم مبارک کو 1115 مرتبہ 3 روز تک پڑھے۔ ایک وقت ڈیسائیڈ کر لے، ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لے، پاکیزہ ہو جائے، غسل کر لے اور قبلہ رو بیٹھ کر اس اسم مبارک یا مہیمن کو 1115 مرتبہ 3 روز تک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اسم مبارک کی برکت سے اس کا کام کا انجام اسے فوراً معلوم ہو جائے گا۔ کوئی فوجی محاذ پر جنگ لڑ رہا ہے تو روزانہ وقت بھی چل رہا ہے جنگوں کا، تو روزانہ 1115 مرتبہ ہی اس اسم مبارک کا ورد کرتا رہے، اللہ کریم اسے اس محاذ پر کامیابی عطا فرمائے۔ مختلف محاذ ہوتے ہیں نا، کوئی کس محاذ پہ ہے، کوئی کس محاذ پہ ہے، تو اپنے اپنے محاذ پر جو فوجی ہے جو اس اسم مبارک کو کرے وہ خود بھی محفوظ رہے گا، کیونکہ حصار ہے نا یہ، وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور اسے کامیابی بھی ملے گی۔ اچھا، ایک بہت کمال کی بات ہے، جو شخص اسم مبارک یا مہیمن کو ورد کثرت سے کرتا ہے، اس ورد کے کثرت کی وجہ سے اس کی حفاظت 2 طرفہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، دوسرا یہ کہ اس کے ہاتھ سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیماری ہے، بیماری کی قسم ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وبائی امراض، وائرل انفیکشنز اور بیماریاں، جیسے طاعون ہے، کینسر ہے اور کرونا وائرس وغیرہ، اس طرح کے وائرس جو ہیں، ڈینگی ہے، ملیریا ہے۔ تو اس اسم مبارک کو کثرت سے جو شخص پڑھتا ہے اور اس کا جو نقش اپنے پاس رکھتا ہے، اگر بیماری لگ گئی اس کے بعد بھی اس اسم مبارک کی مداومت اور ورد جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو یا مہیمن جو شخص پڑھتا رہے گا وہ وبائی امراض سے، وائرل بیماریوں سے، وائرل وائرسز سے وہ اس سے محفوظ بھی رہے گا، اور اگر اس میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں گے اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے۔ اس اسم مبارک کی کثرت کرنے والا
لوگوں کی نظروں میں محبت، وجاہت، عظمت، رعب و دبدبہ، قوت و ہیبت، اور سنگ دل سے سنگ دل اشخاص اس کے سامنے آتے ہی موم ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے، پبلک ٹاک زیادہ ہے، جیسے علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، سیاستدان ہیں، اور وکیل ہیں، جج ہیں، جن کا لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، پنچایت میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ، وہ اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ کریم انہیں لوگوں کے دل میں اس کا ولول، اس کا جو ہے وہ روب جو ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، اس کی شان و شوکت ہے، اس کی وجاہت ہے، اسے قائم رکھیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے۔ مثلا جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، انٹرویو ہونا تھا، انٹرویو کامیاب نہیں ہوا، ویزے کے لیے گئے تھے، اور ویزا کے لیے ضروری تھا کہ وہاں انٹرویو ہو، امریکہ کا ویزا تھا، تو اس انٹرویو میں بھی کامیابی نہیں ملی، وہیں فیل ہو گئے۔ یعنی ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ اس اسم مبارک کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس وقت کانفیڈنٹ ہوں گے اور سامنے والا ان کی بات کو فالو بھی کرے گا اور اسے پذیرائی بھی دے گا۔ اس نقش کو اپنے پاس رکھے، خیر و برکت کی جو اس کا نقش ہے انشاءاللہ تعالی وہ تیار کر کے خانقاہ سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اور اگر یہ نقش آپ چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے خود لکھنا تو اس کے لیے نقوش کی سیریز الگ آئے گی، جلد آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ آپ تک یہ نقش المہیمن بھی پہنچا دیا جائے گا۔ خانقاہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نقش بھی اپنے پاس رکھیں، گھر میں لگانے کے لیے الگ سے تیار ہوگا، پاس رکھنے کے لیے، پرس میں رکھنے کے لیے الگ سے تیار ہوگا، بازو پہ یا گلے میں پہننے کے لیے الگ سے تیار ہوگا، پینے کے لیے اس کا نقش وہ الگ سے تیار ہوگا۔ تو اس کی ہر طرح سے حفاظت جادو، جنات، نظر بد، شریر لوگوں کے شر سے اور ناگہانی آفات و بلیات سے جو ہے وہ اس کی حفاظت قائم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ تاثیر تب ملتی ہے جب آپ کو ہر جگہ، خلوت اور جلوت دونوں، ہر جگہ آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا اللہ امان دینے والا ہے، میرا رب حفاظت فرمانے والا ہے، میرا رب بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو یہ یقین جب آ جائے گا تو پھر آپ اس کی تاثیر بھی پالیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس اسم مبارک کے ورد کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ کریم ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ حصار جلیل کو بھولنا نہیں، بہترین حصار ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر جادو ٹونے کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو خانقاہ میں آ کر بھی علاج کروا سکتے ہیں، زیادہ دور ہیں نہیں آ سکتے تو ہمارے ساتھ فون پر ٹیلی فونک بھی رابطہ کر کے علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، علاج قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے اس کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے گائیڈ کیا جائے وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے گائیڈ کیا جاتا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ لاکھوں کی بگڑی تقدیر سنوری ہے، اب آپ کی باری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی خاص برکات عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔